السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے اہل حدیث حضرات یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل تو سب صحیح حدیثوں پر ہے اور باقی حنفی لوگ تو حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں، قول بے دلیل ہوتی ہے۔ تو آئیے بخاری شریف کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو میں نے بنایا اور یہ میں نے بتایا کہ ان احادیث پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے۔ آج بھی ایک حدیث میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ ان احادیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، جو مسائل نکالے، ان مسائل پر اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں ہے۔ دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق احادیث لائے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے، کئی جگہ پر یہ حدیث ہے، ایک جگہ تو 588 نمبر حدیث ہے اور ایسے ہی 5819 نمبر بھی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہوں پر حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں سے منع فرمایا، فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر یہ بتلایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیکن بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ان اوقات میں تحیۃ المسجد کے نوافل، طواف کے نوافل اور فجر کی سنتیں پڑھنی جائز ہے۔ چنانچہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ حضرات فجر کی نماز کے بعد فوراً جان بوجھ کر سنت پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو آپ حنفیوں کی مسجد میں اگر آپ نماز پڑھ رہے تھوڑا احتیاط کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں فوراً۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث ہے اور ایک صحیح حدیث کے رہتے ہوئے کس طریقے سے یہ لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح حدیث بخاری کی ہے۔ اور حنفیوں کے خلاف جب بھی بھوکتے ہیں یہ لوگ تو عام طور سے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن خود ان کا عمل بخاری اور مسلم کے حدیث کی صراحتاً خلاف ہے۔ یعنی ایک یہ کہ چلو نادانی میں خلاف ورزی ہو جائے، اور یہاں پر ایسا نہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر جو ہے اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہے کہ حنفی لوگ بھی تو نماز شروع رہتی ہے، فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی سنت پڑھتے ہیں، تو دیکھیے ہم بخاری کی حدیث کو لے کے نہیں بیٹھتے اور ہم امت کو اس طریقے سے بیوقوف نہیں بناتے کہ دیکھو ہمارا عمل تو صحیح حدیث پر ہے، باقی لوگ کا عمل تو حدیث پر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے ہم بیوقوف نہیں بناتے ہیں۔ ہمارا جو اصل اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد صحابہ کے فتاوی کو بھی جمع کرتے ہیں، صحابہ کے جو عمل ہے ان کو بھی ہم جمع کرتے ہیں، کیونکہ نبی کو ڈائریکٹ صحابہ نے دیکھا ہے اور کس حدیث کا کیا مطلب ہے یہ صحابہ زیادہ بہتر ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہم تو صحابہ کی سمجھ پر اور تابعین کی سمجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی سمجھ یہی ہے کہ فجر کی نماز ہوتے رہتی تھی اور بہت سے صحابہ سے فجر کی سنت پڑھنا ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صف میں گھس کر سنت نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلط ہے، بلکہ یہ مسجد کے اوپر کے حصے میں یا مسجد کے صحن کے حصے میں جہاں تک صف نہیں پہنچتی ہے عام طور سے، اس حصے میں یا کسی دیوار کے پیچھے یا ستون وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک دم دور علاقے میں پڑھنا چاہیے، صف کے بالکل متصل ہو کر یا قریب ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمارا حدیث سے ثابت ہے، اور ہم اس بیوقوف نہیں بناتے لوگوں کو کہ دیکھو بخاری کی حدیث پر تو ہمارا عمل ہے، باقی لوگوں کا عمل بخاری کی حدیث پر نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین علماء کا یہ رویہ نہیں ہوتا ہے، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو حنفی لوگ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہمارا عمل تو حدیث سے، وہ بھی بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، اور ہم جو ہے اہل الحدیث ہے تو ہم ہر صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو دکھلا دیا کہ بخاری کی یہ حدیث سامنے موجود ہے اور ہم اس حدیث پر تو عمل کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر ہو گئی تو اس کے بعد سنت نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، لیکن ان کا مسئلہ الگ ہے، یہ جان بوجھ کر اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ کیا اس حدیث کی خلاف ورزی آپ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اگر آپ اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے تو آپ اہل الحدیث کیسے ہوئے؟
آپ خود ہی بتلا دیجیے۔ واللہ عالم بالصواب۔